5 صفات علامہ صاحب نے بیان کی ہیں جو کہ نوجوان نسل میں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ شاہین جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ یہ علامت ہے خودداری کی، دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ مٹیریل گڈز کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنی روحانی طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک زمانے میں قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا تھا۔ قائد اعظم کی ابتدائی طور پہ سوچ یہ تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے ایک ہی ریاست میں رہ سکتے، کہ he does not answer, he does not tell me what he is going to be when he grows up۔ تو علامہ صاحب نے اسی طرح کے لہجے میں، خفگی والے لہجے میں ان کو جواب دیا، he will not answer, he is waiting for you to tell him what he has to do۔ سوچ اور فکر کی بات کی آپ نے، تو سوچ اور فکر میں اگر ہم علامہ صاحب نے جو اسپیشلی نوجوانوں کو ان کو مخاطب کر کے جو اقبال کے شاہین کا ایک کانسیپٹ دیا، آپ اکثر شاہین کی کچھ صفات جو علامہ صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے بتائیں وہ بتاتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں نوجوانوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ شاہین کی ان صفات کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، تو علامہ صاحب نے جو شاہین کا کانسیپٹ ہے، نوجوان نسل میں جو وہ چیزیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ ان کے اپنے خط میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، وہ 5 صفات علامہ صاحب نے بیان کی ہیں جو کہ نوجوان نسل میں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اور پہلی صفت اس میں ہے بلند پروازی، یعنی کہ آپ کی سوچ اور فکر کا معیار جو ہے وہ بہت بلند ہونا چاہیے۔ تو دوسری صفت جو ہے وہ ہے تیز نگاہی، یعنی کہ ہر چیز کو پراپر تحقیق اور قریب سے دیکھ کے سمجھنا۔ تیسری چیز ہے خلوت پسندی، تنہائی پسندی، یعنی کہ آپ کیونکہ علامہ صاحب کے نزدیک خلوت میں ہی صحیح طرح سے یا درست طرح سے تحقیق، تخلیق اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ شاہین جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ یہ علامت ہے خودداری کی، کہ آپ اپنی چیزیں خود کریں، کسی کے اوپر انحصار نہ کریں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں۔ اور 5ویں جو صفت ہے وہ ہے کہ شاہین کبھی آشیانہ نہیں بناتا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں کے اوپر رلائی مت کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر یا فیملی نہ بنائیں، پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں پہ رلائی نہ کریں، آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ مٹیریل گڈز کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنی روحانی طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جتنی صفات بتائیں اور جو علامہ صاحب کی خواہش تھی جو وہ نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے، اگر ہم علامہ صاحب کی ہی ان شاہین کی بتائی ہوئی صفات کو اور آج کے نوجوان کو دیکھیں تو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ کوئی ایک صفت جو آپ ان میں سے دیکھتے ہوں آج کے نوجوان میں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پہ، لوگوں کے طبقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لوگوں کی تعلیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نوجوانوں میں اب مجھے بہت سارے، میں حضرت علامہ اقبال کیونکہ ہمیشہ امید اور پیغام کے شاعر تھے، تو نا امیدی میں تو میرے نزدیک کفر کے مترادف ہے، تو نا امید تو نہیں ہوں میں، نہ مجھے یقین ہے کہ روحانی دنیا یا عالم ارواح میں جہاں پہ بھی علامہ صاحب ہیں وہ بھی پاکستان یا مسلمانوں کی نوجوان نسل سے نا امید نہیں ہوں گے۔ مجھے نظر آتا ہے لوگوں میں وہ صفات ہیں ابھی بھی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ہی غائب ہو گئی ہیں، شاید اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے، پر ہیں ضرور۔ اور مجھے تو امید اور توقع ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی، کیونکہ ہماری بہتری اور بقا انہی چیزوں کو فالو کرنے میں ہے، انہی صفات کو اپنے آپ میں پیدا کرنے میں ہے۔ اگر ہم چاہے جتنا مرضی، اب ایک رجحان چلا ہوا ہے کہ لوگ قائد اعظم کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، حضرت علامہ اقبال کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ، پر جو بیسک صفات ہیں وہ ہم خود بخود سب کانشیسلی بغیر سمجھے ہوئے وہ ہم اپنے اندر ڈیولپ ضرور کر لیتے ہیں، کیونکہ صرف یہ حضرت علامہ اقبال کا پیغام نہیں ہے، یہی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ہمارا دین اسلام بھی سکھاتا ہے، یہ ہمیں ہمارے بزرگان دین بھی سکھاتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں یہی پیغام ہوتا ہے، گھوم گھما کے انہی چیزوں پہ وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں لوگوں میں۔
اب میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ایکسٹریم ویسٹرنائزڈ اور کیا کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ان کو بھی سیدھا رستہ نظر آ جاتا ہے. وہ ایک عمر کے سٹیج پہ پہنچ کر وہ ان چیزوں کو دوبارہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے اور اس طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو نا امیدی تو غلط ہے میرے نزدیک. یہ ضرور انشاءاللہ یہ صفات لوگوں میں ڈیولپ ہوتی بھی ہیں اور ہوتی رہیں گی بھی. کہا کہ جو علامہ صاحب کا پیغام ہے وہی اسلام کا پیغام بھی ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے، بہت سی ریسرچ اور اقبالیات کے حوالے سے کام کرنے والے لوگوں نے کہا ہے کہ جو قرآن کی، علامہ صاحب کی شاعری کو قرآن کی ہی تفسیر بھی قرار دیا ہے کہ اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا. آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا اور پاکستان کی بات کی. ہم یہاں پہ علامہ صاحب کے ساتھ قائد اعظم کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں سننا چاہوں گی آپ کی زبانی کہ آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ جو علامہ صاحب کی ملاقات تھی قائد اعظم کے ساتھ، اس کا کیا معاملہ تھا، مختلف موقعوں پہ ہونے والے ان کے درمیان کی گفتگو. آپ پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیں، اوریجنلی تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ ایک زمانے میں قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا تھا. جب ایکچولی انگریز نے ایک منصوبہ یا حکمت عملی بنائی تھی متحدہ بر صغیر کو آہستہ آہستہ گریجولی آزادی دینے کی، اقتدار منتقل کرنے کی، اور اس کا الٹیمیٹ جو سٹیج تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم آپ کو مکمل حق خود ارادیت دے دیں گے تاکہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں. آپ ڈومینین سٹیٹس آپ کو دے دیں، جو 1947 میں ہوا. انہوں نے ڈومینین سٹیٹس بر صغیر کو دے دیا. صرف علامہ صاحب کی جو مین مطالبہ تھا اس کے تحت انہوں نے 2 ریاستیں بنا دیں بجائے متحدہ ہندوستان بنانے کے. تو یہ سیریز، یہ سلسلہ جو تھا، یہ بنیادی طور پہ انگریز نے اس کی ابتدا 1906 سے ہی کر دی تھی، جب آپ نے مسلم لیگ کا قیام، مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور سیپریٹ الیکٹریٹس کا مطالبہ کیا. یہ 1906 میں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، اور 1917 میں انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ جی ہم آہستہ آہستہ اقتدار مقامی جمہوری طور پہ منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیں گے. تو علامہ صاحب اور قائد اعظم کی دونوں کی مختلف ویوز تھیں. علامہ صاحب شروع سے ہی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ جمہوری نظام میں صرف مسلم اکثریتی ریاستوں میں ہی ہو سکتا ہے، مسلم اکثریتی ریاست بنا کے ہی ہو سکتا ہے، چاہے وہ انڈیا کے اندر آپ بنائیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے ساتھ، یا آپ علیحدہ ہو جائیں انڈیا سے. قائد اعظم کی ابتدائی طور پہ سوچ یہ تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے ایک ہی ریاست میں رہ سکتے ہیں. تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پہ یہ دونوں علیحدہ تھے. مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. پنجاب مسلم لیگ علیحدہ تھی جس کے سیکرٹری جنرل علامہ صاحب تھے اور صدارت اس کی سر شفیع کے پاس تھی. اسی طرح قائد اعظم کی علیحدہ مسلم لیگ تھی، قائد لیگ، جنا لیگ اس کو کہا جاتا تھا، اور ادھر جو تھی اس کو شفیع لیگ کہا جاتا تھا. پر گریجولی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے یہ ریئلائز کیا، یا ان کو یہ سمجھ آئی کہ جو ہندو، غیر مسلم اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ایسے واقعات ہوئے خلافت موومنٹ کے دوران خاص طور پہ، جس میں واضح ہو گیا کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، یا کانگریس پارٹی کی اور مسلم لیگ کی، وہ ایک دوسرے سے جدا اور فرق ہیں. تو قائد اعظم بر صغیر کی سیاست سے نالاں ہو کر انگلستان چلے گئے. بہت کامیاب وکیل تھے قائد اعظم. انہوں نے وہی اپنی وکالت جو تھی، وہ اس زمانے کا جو سپریم کورٹ ہوتا تھا اس کو پریوی کاؤنسل کہتے تھے، اور وہ لنڈن میں اس کا تھا بیس، لنڈن میں وہ کورٹ ان کی لگتی تھی. تو قائد اعظم نے اپنی پریکٹس وہاں پہ شروع کر دی، اور بہت کامیاب پریکٹس تھی وہاں پر بھی. جب یہ سارا سلسلہ ڈیولپ ہوا، ہم جب انگریز اپنی جو وہ منصوبہ تھا بر صغیر کو آزادی دینے کا، اس کے اندر جب وہ مزید آگے بڑھنا شروع ہوا، 1930 میں انگریز نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کال کی. 1930، 31 اور 32 میں 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی گئیں. تو 1930 کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں قائد اعظم کو بلایا گیا، پر علامہ صاحب کو نہیں بلایا گیا. علامہ صاحب نے یہاں پر بر صغیر میں خطبہ الہباد دیا، جس میں علامہ صاحب نے بنیادی طور پہ علیحدہ مسلم ریاست کا تصور بھی پیش کیا اور مطالبہ بھی کیا. آج مجھے افسوس ہے کہ ہم ان چیزوں سے ہی بالکل بھٹک گئے ہوئے ہیں، نا آشنا ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ساری تاریخی محرکات کیا تھیں جو کہ جن کے تناظر میں علامہ صاحب نے اور قائد اعظم نے ہمیں یہ ریاست حاصل کر کے دی. تو جب وہ سلسلہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا شروع ہوا، علامہ صاحب نے خطبہ الہباد میں یہ مطالبہ کیا
کہ جی مسلمان صوبے جو ہیں اس میں مختلف اس کی ٹیکنیکلٹیز تھیں، پھر بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی وہ سارا تناظر سمجھاتے ہوئے. بٹ اس دوران میں جب علامہ صاحب نے علیحدہ ریاست کے مطالبہ کیا اور تصور پیش کیا اور مطالبہ کیا، خطبہ الہٰ میں 4 مطالبات ہیں، جن میں سے ایک مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاستوں علاقوں کو علیحدہ کرو اور وہ سارا کچھ. تو اس کے لیے اس سارے منصوبے کو جو علامہ صاحب کا تھا کہ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہو یا ریاستیں ہوں، اس کے لیے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے علامہ صاحب کے نزدیک جو واحد شخصیت تھی جو پریکٹیکلی اس چیز کو آگے لے جا سکتی تھی یا اپنے منطقی انجام تک پہنچا سکتی تھی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات تھی. تو جب دوسری اور تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں تو اس پہ علامہ صاحب کو بھی بلایا گیا. ان پہ اتفاق سے میرا خیال ہے دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ قائد اعظم کو نہیں بلایا گیا، پر تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ بلایا گیا. تو اس سلسلے میں 2 دفعہ علامہ صاحب انگلستان گئے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے لیے، اور ان کانفرنسز کے دوران علامہ صاحب نے قائد اعظم سے ملاقاتیں کی اور قائد اعظم کو اس نقطے پہ قائل کیا کہ جی یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، واپس برِ صغیر ہیں، مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں اور ہمیں علیحدہ ریاست حاصل کر کے دیں. اس منصوبے پہ جو علامہ صاحب نے خطبہ الہٰ میں ایک طرح سے خطبہ الہٰ ایک صرف حصہ میں کہوں گا اس ساری اسکیم کا ہے جو کہ علامہ صاحب کے ذہن میں علیحدہ ریاست کے حوالے سے تھی. اور میرے نزدیک علیحدہ ریاست کا مطالبہ جو تھا اس کی جو مین بنیاد تھی وہ تھی ہی ریاست مدینہ کا قیام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نکات کی بنیاد پر مسلمانوں کی علیحدہ ریاست قائم کی تھی ریاست مدینہ کی صورت میں، وہی نکات حضرت علامہ اقبال کے ذہن میں بھی تھے، اور وہ یہی بیسک چیز تھی کہ مسلمانوں کا تحفظ اور ایسی ریاست کا قیام جہاں پر مسلمان اپنی زندگی اپنی مرضی اور اپنے مذہب کے ساتھ گزار سکیں. یہی میرے نزدیک ریاست مدینہ کے قیام کے نکات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جب ریاست مدینہ قائم کی، یہی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں علامہ صاحب کے ذہن میں بھی تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح علامہ صاحب کے نزدیک وہ واحد شخصیت تھے جو اس منصوبے کو علیحدہ ریاست کے مطالبے کو عملی جامہ پہنا سکتے تھے. تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے دوران علامہ صاحب کی قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں. قائد اعظم انیشلی شاید ریلیکٹنٹ تھے، پر بعد میں وہ آ گئے علامہ صاحب کے نقطۂ نگاہ پہ. انہوں نے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ قائد اعظم نے علامہ صاحب کی باتوں سے اتفاق کیا اور واپس آ گئے برِ صغیر 1935 میں غالباً. اس کے بعد برِ صغیر آ کے انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی. پھر وہ 1-2 واقعات ہیں علامہ صاحب کی زندگی کے، میرا خیال ہے پہلے بھی میں دہرا چکا ہوں کئی دفعہ. وہ جاوید منزل جب قائد اعظم آ گئے، مسلمانوں کی قیادت انہوں نے سنبھال لی، تو وہ جاوید منزل علامہ صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. غالباً 1936 کی بات ہے. تو میرے والد کو اس وقت میرا خیال ہے کوئی 10 یا 11 سال کے تھے. آٹوگراف جمع کرنے کا بہت شوق تھا. تو علامہ صاحب نے میرے والد کو کہا کہ جاؤ، یہ اس طرح مہمان آئیں گے، محمد علی جناح صاحب اور محترمہ فاطمہ جناح، تو ان کو دروازے سے ریسیو کرو، ڈرائنگ روم میں لے کے آؤ، سارا کچھ اس طرح. تو میرے والد نے ان سے پوچھا، میرے علامہ صاحب کو بھی پتا تھا آٹوگراف کا شوق کا میرے والد کا، تو میرے والد نے ان سے پوچھا کہ جی میں ان سے آٹوگراف لے لوں. علامہ صاحب نے کہا یہ ضرور ان سے آٹوگراف. میرے والد نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تب اتنے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے قائد اعظم کو. تو علامہ صاحب نے میرے والد کو بتایا کہ یہ بہت عظیم شخصیت ہے اور انہوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو، ہم سب کو بہت کچھ حاصل کر کے دینا ہے، تو ضرور ان کی آٹوگراف لینا. تو خیر وہ قائد اعظم محمد علی جناح، محترمہ فاطمہ جناح جاوید منزل تشریف لائے. میرے والد ان کو علامہ صاحب کے پاس ڈرائنگ روم میں لائے. بیٹھے وہ قائد اعظم اور علامہ صاحب کی گفتگو ابھی ہو رہی تھی. تو میرے والد آٹوگراف بک لے کر قائد اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو میرے والد بڑے شرمیلے تھے، 10-11 سال کی ان کی عمر تھی. قائد اعظم کی بڑی باروب شخصیت تھی، بڑا ان کا ایک مخصوص انداز تھا. آپ نے فلموں وغیرہ میں، ڈاکیومنٹریز میں دیکھا ہوگا. تو میرے والد آٹوگراف بک انہوں نے قائد اعظم کے سامنے رکھ دی کہ جی مجھے آٹوگراف اس طرح. تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا، ینگ مین ڈو یو آلسو رائٹ پوئٹری، کہ نوجوان تم بھی شاعری کرتے ہو؟ میرے والد بڑے شرمیلے سے تھے، وہ
सहमे हुए थे, वो कुछ ना बोल सके। तो कायद आज़म ने फिर उनसे, मेरे वालिद से पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप, ये बड़े होकर तुमने क्या बनना है? मेरे वालिद फिर आगे से वो खामोश रहे। तो फिर एक और दफ़ा कायद आज़म ने ज़रा खफगी से पूछा, यू डू नॉट आंसर, यू डू नॉट टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप, कि तुम जवाब नहीं देते हो, तुम बताते नहीं हो कि तुमने बड़े होके क्या करना है। तो मेरे वालिद फिर मुस्कुरा के खामोश रहे। तो कायद आज़म ने हज़रत अल्लामा इकबाल से ज़रा खफगी में पूछा, खफगी के लहजे में पूछा कि ही डज़ नॉट आंसर, ही डज़ नॉट टेल मी व्हाट ही इज़ गोइंग टू बी व्हेन ही ग्रोज अप, कि ये जवाब नहीं देता, ये मुझे बताता नहीं है कि इसने बड़े होके क्या बनना है। तो अल्लामा साहब ने उसी तरह के लहजे में, खफगी वाले लहजे में उनको जवाब दिया, ही विल नॉट आंसर, ही इज़ वेटिंग फॉर यू टू टेल हिम व्हाट ही हैज़ टू डू, कि हरगिज़ जवाब नहीं देगा, ये आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा है कि इसने आगे जाके क्या करना है।